مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. دینی بھائیوں، عزیز و دوستوں اور بزرگوں، متقیوں کی علامتوں کا ذکر چل رہا تھا اور ان آیات میں اللہ پاک نے تقوی والے کون ہیں ان کے 5 صفات بیان کی. پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، جس پر گزشتہ تفسیر ہوئی. بے دیکھی چیزوں پر یقین کرنا صرف اس لیے کیونکہ اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اس آیت میں پہلے یہ کہا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. اور متقی کون ہے؟ پہلی صفت بتائی ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے. دوسری صفت ہے اقامت صلاۃ، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ تقوی والوں کی سب سے بڑی علامت ہے. دوسری علامت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. آپ اس آیت میں دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی کسی بھی عذر سے. عربی کے اس لفظ میں آپ غور کریں، ایک ہے یقیمون الصلاۃ، ایک ہے یصلون الصلاۃ. ایک نماز پڑھنا ہے، ایک نماز کو قائم کرنا ہے. اللہ یہاں تقوی والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی کسی بھی عذر سے وہ نماز کو نہیں چھوڑتے، ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، تھکے ہوئے ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، ہر حال میں نماز کو قائم کرتے ہیں. حضرات مفسرین نے یہاں ایک بات اور لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پورے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں. نماز میں ان کا دھیان ہے، رکوع کو صحیح سے کرتے ہیں، سجدہ مکمل کرتے ہیں. جن چیزوں کی رعایت کر کے نماز پڑھنی چاہیے ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے نماز پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بڑی اطمینان والی نماز تھی. بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رات میں نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. اتنی لمبی لمبی رکعتیں رسول اللہ پڑھا کرتے. اللہ معاف کرے، ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے ہمیں والعصر کا سورہ آ جاتا ہے بنا سوچے سمجھے کی، کیونکہ ہر بار ہمیں یہی پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے انا آتے نہ آ جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے کہ رسول اللہ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن ہو جاتے تھے. پابندی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل میں بھی. اس لیے ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. پوچھا، نبی جی کیا بات ہے، آپ تو لمبی لمبی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنے والے، آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں گیا ہے، اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. پیٹ بھر کے کھا کے اگر یہ کہیں کہ پیٹ بھر گیا ہے، نماز پڑھنے میں دشواری ہے، کتنی بڑی خسارے کی بات ہے. سستی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں نے بہت کھا لیا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اہتمام بتایا.
جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ، حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے میں آپ کا غلام کیسے نماز پڑھاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ نماز پڑھائے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی نبی جی آپ کے مصلی پہ میرے ابو کھڑے ہوں آپ کو یاد کر کے رونے لگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کو حکم کرو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی جی ان کی آواز دھیمی ہے، عمر کی آواز بہت بلند ہے، عمر سے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا کہ اس وقت میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، امامت جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور ایسے بیمار کے غشی ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن صحابہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ایک اور صحابی کو بلایا اور ان کے کندھوں پر رسول اللہ نے ہاتھ رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے مسجد میں لے کے جاؤ۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے لایا گیا ہے نا، حدیث میں جو ذکر ہے، واقعی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاؤں مبارک زمین پر مکمل ٹکتے بھی نہیں تھے، گھسٹتے ہوئے صحابہ نے لا کے رسول اللہ کو صف میں بٹھایا۔ حضرت ابو بکر کو معلوم ہو گیا رسول اللہ آئے ہیں تو یوں پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا نماز مکمل کرو۔ اس حال میں بھی آ کر رسول اللہ نے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ یہ سب سے عظیم و شان عبادت ہے، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ لیکن ہمارے پاس عذر ہو جاتا ہے کہ میں رات کا تھکا ہوا اس لیے میں نے فجر چھوڑ دی، ٹھنڈی کا زمانہ ہے وضو نہیں بنا سکتا اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں نماز کو چلا گیا تو میرا کاروبار وہ نقصان ہو جائے گا۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم نے ہمیشہ یہ بات سن رکھی ہے کہ شیطان نے ان سے آواز لگا کے کہا تھا کہ عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تو عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آج کے بعد تجھے نماز معاف ہے، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فوراً کہا تھا کہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، تو شیطان ہے، کیونکہ نماز جب میرے نبی کو معاف نہیں کی تو مجھے کیسے معاف ہو جائے گی؟ جس نماز کو نبی نے اہتمام کیا ہے، مرض الوفات میں جس بیماری میں رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں اس بیماری میں بھی رسول اللہ نے نماز نہیں چھوڑا۔ سر کی درد کی وجہ سے ہم نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل میں بہت گہرائی کے ساتھ دیکھا کہ یہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے رسول اللہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو شہادت کے موقع پر دشمنوں نے سولی پر لٹکاتے ہوئے پوچھا تھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز کی میری خواہش ہے۔ اور نماز اطمینان سے پڑھ کے سلام پھر کے کہتے ہیں کہ میں نے نماز جلدی اس لیے پڑھ لیا کیونکہ آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے یہ نماز مختصر کر رہا ہے، اس لیے نماز لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے مختصر کر دی۔ اب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، اللہ کیا نماز تھی ہوگی، نماز پڑھتے ہوئے لمبا زمانہ ہو گیا لیکن زبانوں پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ دعا تو آپ کی قبول ہوگی، ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ آپ دعا کریں۔ صحابی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اس وقت میں رسول اللہ سے بہت دور ہوں، میری تمنا ہے کہ میرا سلام رسول اللہ کو پہنچا دیا جائے۔ دعا سے یوں فارغ ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے سناتے ہیں رسول اللہ خبیب آپ سے جدا ہو گیا، دشمنوں نے شہید کر دیا، اس نے آپ کو سلام سنایا ہے۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ جواب دیا اور اللہ کے رسول نے یہ بات سکھائی کہ ہمارے مسائل کا حل نماز میں ہے۔ چاہے صدمے کی خبر سنیں کہ کسی قریبی دوست ہے یا والد ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے جس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے قرآن میں کہا پہلے نماز پڑھ، پہلے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، صبر مانگو۔ ہر حال میں کتنی بھی پریشانی ہو لیکن ہمارے ذہن میں دوسرے احباب آتے ہیں، فلاں کے پاس جا کے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحابہ سفر میں جاتے ہوئے پہلے نماز پڑھتے تھے،
نماز پر بہت تفصیل سے بولا جا سکتا ہے، لیکن اختصاراً مجھے تفسیر میں آگے بڑھنی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا متقیوں کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے۔ خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں ایمان والوں کے لیے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، اور اسی طرح سے ہدیہ دے کر کسی کی مدد کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ خرچ کرنا یہ تقوی والوں کی صفات میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خرچ کر کے بتایا کہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع میں اپنے بستر پہ آرام کے لیے جاتے ہیں، سوتے ہیں، پھر اٹھ کے مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے ہیں، پھر واپس آ کے پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ امی جان نے پوچھا نبی جی کیا بات ہے، آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا سکہ اٹھا کر بتایا کہ یہ ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ حق والوں تک پہنچانا ہے، اور یہ رات کا وقت ہے، میں پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی مل نہیں رہا ہے، اور مجھے ڈر ہے اس بات پر کہ یہ کسی حق والے کا حق میرے پاس رہ جائے اور میری موت آ جائے، اور میں اس حال میں اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ کیونکہ مال جمانے میں جو ہم کمال سمجھ رہے ہیں یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جو حق اللہ نے بتایا ہے وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بعض علماء نے لکھا کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ مسکین کی شکل اختیار کرو اور میرے نبی سے اسے لے لینا، مجھے پتا ہے میرا محبوب جب تک اسے واپس نہیں لوٹا دے گا اس وقت تک اپنے بستر پہ آ کے آرام نہیں کرے گا۔ اس لیے صحابہ نے بھی وہ عمل پیش کیا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ قرض حسنہ پوچھتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ تو حضرت ابو دہدہ آ گئے، کہا رسول اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ کہا رسول اللہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، جنت دے گا؟ کہا ہاں دے گا۔ کیا اللہ میری بیوی کو معاف کر دے گا؟ کہا ہاں اللہ معاف کر دے گا، اسے بھی جنت دے گا۔ پھر فرمایا کیا اللہ میرے بچوں کو بھی معاف کر دے گا؟ کہا ابو دادا تم تو کچھ زیادہ ہی مانگ رہے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جب تم خرچ کرو گے اللہ کو خرچ دو گے تو اللہ تمہاری اولاد کو بھی معاف کر دے گا۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، انہوں نے 600 درخت جس میں لگے تھے وہ سارے اٹھا کے صدقہ کرتے۔ کہا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں میں دونوں دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ایک دو اور ایک اپنے بچوں کے لیے رکھ دو، کیونکہ یہ معمولی سودا ہے، دنیا کی کچھ قیمت لگا کے جنت کا حاصل کر لینا۔ ایک صحابی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ نبی جی میرے پڑوس میں ایک ساتھی رہتا ہے، اللہ کے رسول میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اس کے کھجور کا ایک تنا میرے گھر کے قریب آ کر پڑا ہوا ہے، میری چھت پر سے گزرتا ہے، ایک شاخ یہاں سے گزرتی ہے، اللہ کے رسول کھجور رات میں نیچے گر جاتے ہیں، میرے بچے بھوک کے مارے صبح میں اٹھا کے اسے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ یہ اتنا سخت انسان ہے میرے بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کے اسے باہر نکال دیتا ہے، اللہ کے رسول مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے بلایا اور منافق تھا، اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ یہ درخت مجھے بیچ دو، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں درخت دلاؤں گا، کھجور کا درخت دلاؤں گا۔ اس نے کہا یہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے۔ واپس اٹھ کے چلے گئے، پاس میں بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا رسول اللہ اگر وہی درخت میں دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں درخت ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ملے گا۔ تو سیدھے اس اسلام کے پاس گئے اور جا کے کہا بھائی یہ درخت مجھے دے دینا۔ کہا ابھی تو نہیں سنا رسول اللہ کو منع کر کے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ منہ مانگ کی قیمت پوچھ، میں وہ درخت خریدنے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے 600 کھجور کے درخت چاہیے اور ایک ہی جگہ پہ چاہیے۔ صحابی نے کہا وہ تو میرا باغ ہے، وہ لے لینا۔ وہ خوش ہو کے اس نے درخت دے دیا۔
دوڑے ہوئے آئے، باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کے بلا رہے ہیں اپنی بیوی کو کہ باہر آ جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر آ جاؤ، جو کھجور اٹھائے اسے واپس ڈال دینا۔ کہا کیا ہوا، باہر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہ یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہا میں نے اسے بیچ دیا۔ کس کے بدلے میں بیچا؟ میں نے جنت کے بدلے میں بیچا ہے۔ وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا تم نے نفع والی تجارت کی، تم نے نفع والی تجارت کی ہے۔ سیدھے رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں نے اسے خرید لیا۔ کتنے درخت دیے؟ 600 درخت دیے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے بہت نفع والی تجارت کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اتنے بڑے باغ کو کیوں دے دیا؟ کہا رسول اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں درخت ملے گا، جسے جنت میں درخت مل رہا ہے مطلب جنت پکی، درخت میرا مطلب جنت میری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے ایک محل نہیں کئی محلوں کو بنایا، خرچ کرنے پر اللہ کے بہت بات ہے۔ اس لیے جب صحیح معنوں میں امت زکوٰۃ دینے لگ جائیں یا صدقہ دینے لگ جائیں، یا جو ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دے سکتے، ہدیے سے ان کی مدد کرنے لگ جائیں، تو فرمایا امت کی غربت مٹ جائے گی، غریب کی بچیاں دوسروں کے حوالے نہیں ہوں گی، ان کی عزتیں بچ جائیں گی۔ لیکن امت اپنا مال صحیح جگہ پہ لاتا ہے، لوگ زکوٰۃ نکالتے ہوئے یا صدقہ نکالتے ہوئے یا خرچ کرتے ہوئے اسی مال میں سے جسے اللہ نے دیا سوچتے ہیں، لیکن اپنے موبائل پر خرچ کرتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے کتنا قیمتی موبائل خرید لیا، اس پر فخر کر رہے ہیں، پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اس کا خیال نہیں آتا۔ اس لیے ایسے احباب ضرور مل جاتے ہیں۔ ایک اور چیز اس میں مزید بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض احباب خرچ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کی شہرت چاہتے ہیں، دیتے ہوئے اس کی تصویر لے لیتے، کہا میں نے فلاں کی مدد کی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو غریب اور مسکین یا جو بیوہ آ کے کھڑی ہوئی ہے، اس کا دل بہت شدت سے روئے گا کہ اللہ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ستم ہے، اللہ تو نے اتنا مجبور کیوں کر دیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ یہ تو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہماری مدد کر کے، وہ یتیم تڑپ کے روتا ہے، اللہ میرا کیا قصور تھا، میرے باپ کو تو نے بلا لیا، آج وہ یہاں ہوتا تو میں یہاں بھیک مانگتا ہوا نہ ہوتا، اللہ میرے باپ نے کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہی نہیں دیا، ہر ضرورت کو مانگنے سے پہلے پورا کرتا تھا۔ لیکن آج یہ لوگ ہیں کہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں، صرف کچھ اناج وغیرہ ہاتھ میں دے کے تصویر لے کے اسٹیٹس پہ لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو میں نے ان کا گھر چلا رہا ہوں، میں ان کا خرچہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بعض لوگ خرچ کرتے ہوئے فل گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، بتاؤ تمہاری کیا کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، دل پر اطمینان کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ یہ اپنی ضرورت رکھ رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا ہے لیکن مجھے اس کی مدد کرنی ہے، دھوکہ دے گا وہ پچھتائے گا، لیکن اللہ جو میں نے کیا ہے اس پر وہ مجھے اجر ملے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی سمرقند کے علاقے میں جب زلزلہ آیا تو ایک گھر اجڑ گیا، یہ ایک بیوہ اپنے بچوں کو لے کر نکلی، ایک علاقے میں گئی، جا کے اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ لوگوں یہ بتاؤ، کیونکہ میں سید ہوں، میں صدقہ نہیں لے سکتی، زکوٰۃ نہیں لے سکتی، کوئی ایسا ہے جو ہماری مدد کرے اور ہدیے کے طور پر مدد کرے، ہماری رہبری کرنا۔ لوگوں نے کہا یہاں دو لوگ رہتے ہیں، ایک مسلمان ہے وہ بھی بڑا سخی ہے، ایک غیر ہے وہ بھی بڑا سخی ہے، ایک مجوسی ہے وہ بڑا سخی ہے، جاؤ۔ اب یہ سیدھے ایمان والے کے پاس ہی گئی کیونکہ مسلمان ہے مدد کر ہی دے گا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے پر اس نے آ کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میں رسول اللہ کے گھر سے تعلق رکھنے والی ہوں، خاندان میرا بہت اونچا ہے، نبی نے منع کیا ہے، صدقہ میں لے نہیں سکتی، لیکن میرے بچے بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہیں، میری مجبوری مجھے تمہارے دروازے پر آئی ہے، میری مدد کر دو، لیکن صدقہ نہ مت دینا۔ اس نے کہا کیا تم واقعی رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا ہاں میرا تعلق نبی کے گھرانے سے ہے۔ تو اس نے کہا کوئی سند ہے تمہارے پاس، کوئی سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس کہ تم بتاؤ؟ انہوں نے کہا سارا گھر اجڑ گیا، سارا پانی میں بہہ کر چلا گیا، میں تمہیں سند کہاں سے بتاؤں؟ اس نے کہا پھر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ سیدھے
اس مجوسی کے پاس گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے بھوکے ہیں، وہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، مجبوری ہے، میرے نبی کے خاندان سے میرا تعلق ہے، میں صدقہ نہیں کر سکتی، ہدیہ کے طور پر مدد کرنا ہے تو کرو۔ انہوں نے کہا بہن اچھا ہوا تم یہاں آ گئی، یہ سامنے والا گھر تمہارے لیے ہے، اناج میں پہنچا دوں گا، اطمینان سے اسے اپنا سمجھنا اور زندگی گزارنا۔ بات ختم ہوئی، سونے رات کو سوتے ہوئے وہ ایمان والا دیکھ رہا ہے کہ حشر قائم ہو گیا اور یہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ باہر کوئی کھڑے ہو کے ان کو روک رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں ایمان والا ہوں۔ تو نبی نے سوال کیا تو ایمان والا، اس کی کوئی سند ہے تیرے پاس؟ کیا ہے تیرے پاس کوئی اس بات کی سند؟ جب میری بچی تیرے دروازے پہ آ کے پوچھتی ہے کہ میں رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، تو تو نے پوچھا کوئی سند ہے؟ تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کوئی سند ہے؟ آنکھ کھلی، ہوش میں آئے، دوڑے رہے اس مجوسی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا بھائی جو مہمان ہے اسے مجھے واپس دے دینا۔ کہا میں نہیں دینے والا، میں نہیں دوں گا۔ کہا منہ مانگی قیمت پوچھ لینا، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن وہ مہمان میرے حوالے کرنا۔ تو اس نے کہا کسی بھی قیمت میں تمہیں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اگر خواب نہ دیکھا ہوتا تو دے دیا ہوتا۔ جس خواب کو تم نے دیکھا اور باہر کھڑے تھے اسی خواب کو میں نے دیکھا، لیکن اندر کھڑا ہوا تھا، اس خاندان کی مدد پر اللہ نے مجھے ایمان دے دیا، اور رسول اللہ نے مجھے اپنی جنت بتائی کہ یہ تمہاری جنت ہے صرف اس لیے کیونکہ تم نے میری بچی کی مدد کی۔ یہ عنوان بھی کچھ ایسا ہے کہ اس سے بہت گہرائی اور بہت وسیع عنوان ہے، اس پر بولا جا سکتا ہے، لیکن اختصار سے یہ ہے کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو سخی بہت پسند ہے۔ اللہ کی دوستی حدیث میں ملتا ہے کہ سخی سے اللہ کی دوستی ہے اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں۔ اللہ نے متقیوں کے صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے دو چیزیں اور اللہ نے بتائی ہیں، تین چیزیں ہو گئی، دو چیزیں اور ہیں، مختصر سن لیں۔ اس میں اللہ نے فرمایا جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ کے رسول پر اتری ہیں اور اس سے پہلے جو انبیاء پر اتری ہیں ان پر ایمان لانا، یہ بھی متقیوں کی صفات میں سے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا، صحف ابراہیم اور موسیٰ، حضرت ابراہیم پر، حضرت موسیٰ پر اور دیگر نبیوں پر کتابیں اتری ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اتارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ پچھلے انبیاء پر بھی کتابیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، ہمیں ان پر ایمان لانا، یہ بھی متقیوں کی صفات میں سے ہے۔ پھر پانچویں صفت اللہ نے بیان کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین کرنے والے، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ ہم میں اور کافروں میں بس یہی فرق ہے، کافر کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بس قصہ ختم ہے ہمارا، آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے سوال اٹھایا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں پورے بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیا اس کے بعد بھی دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ دوبارہ پیدا ہو؟ اللہ نے جواب دیا جب تھے ہی نہیں، جب تمہارا سانچہ تھا ہی نہیں، تمہارا جو شکل و صورت ہے یہ تھی ہی نہیں، تب بھی اللہ نے بنا دیا تمہیں، اب تو شکل و صورت کا ایک نقشہ تو بنا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایمان والوں کے اور متقیوں کے صفات میں اللہ نے بیان کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ تقوی والے